اور سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دیں گے، چھٹیاں کتنی ہوں گی؟ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تفصیل بتا دی ہے۔ کہتے ہیں چھٹیاں دسمبر کے آخری اور جنوری کے پہلے ہفتے میں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سوچا ہے اس سال چھٹیاں کم کریں۔ این سی او سی کا خیال ہے کہ اسکول کھلے رہیں گے تو ویکسینیشن ہوگی۔ تو چھٹیاں کتنی ہوں گی اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے تفصیل بتا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چھٹیاں دسمبر کے آخری اور جنوری کے پہلے ہفتے میں ہونی چاہیے۔ ٹریڈیشنلی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ دسمبر کے آخری ہفتے اور جنوری کے 1 یا 2 ہفتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ اس سال ہم چھٹیاں کم کریں، کیونکہ جو کریکولم ہے یا سلیبس ہے اس کو کور کرنے کے لیے جتنا میکسیمم ٹائم بچوں کو مل جائے اتنا اچھا ہے۔ دوسرا موسم پہلے بھی انہوں نے اقدامات کیے ہیں کووڈ کے دوران، اور اب بھی فائنل فیصلہ جو وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوگا۔ تو اگر منسٹری آف ہیلتھ اور ہمارے کولیگ محترم ڈاکٹر فیصل صاحب یہ محسوس کرتے ہیں، اور اگر این سی او سی یہ محسوس کرتی ہے کہ صحت کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اسکولوں کو کھلا رکھیں، تو یہ ان کا ڈٹرمنیشن ہے اور وہ ہمیں سر آنکھوں پہ قبول ہوگا، لیکن ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا وہ پیش کر دیا۔ جبکہ اور حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کے خلاف ہتک عزت کا فوجداری مقدمہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ جن چینلز نے بیان چلایا انہیں نوٹس بھیجیں گے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو ایک بار پھر مسخرہ قرار دے دیا اور کہا کہ اس طرح وزیر اعظم کی ذات کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو، وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کی عزت کو بحال رکھنا، اس کی عزت کی حفاظت رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست سے چلیں گے، وزیر اطلاع سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ اس لیے پروونشل گورنمنٹ کا اس کے اندر کردار ہے، وہ کام ہم نے کیا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جس کا میئر اکثر کہتا تھا میرے پاس تو کچرا اٹھانے کا بھی اختیار نہیں ہے، میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کچرا اٹھانے کا اختیار 2001 میں بھی میئر کے پاس نہیں تھا، اس وقت بھی وہ ٹاؤنز کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اور ہم نے اس مرتبہ جو امینڈمنٹ کی ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے قانون میں، اس میں ہم نے میئر کو چیئرمین بنایا ہے اور کمشنر کراچی کو اس کے ساتھ وائس چیئرمین بنایا ہے۔ ہم نے ٹاؤنز بنائے ہیں، اور یہ ٹاؤنز بھی بہت ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی سفارش پر بنائے ہیں۔ مجھ سمیت پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں جو ہماری ڈی ایم سیز تھیں، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز، وہ ہمیں ریٹین کرنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے فائدے میں تھی، لیکن پارٹی کا یہ خیال تھا، سندھ حکومت کا یہ خیال تھا، کیبنٹ کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اگر تمام جماعتیں اس پر اتفاق کرتی ہیں کہ ٹاؤنز بنائے جائیں تو ہمیں ٹاؤنز بنا لینے چاہیے۔ ٹاؤنز ہم نے ان کے کہنے پہ بنائے۔ 10 یا 11 محکمے ایسے ہیں سندھ حکومت کے جس میں ہم نے لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو کردار دیا ہے۔ اس میں پولیس شامل ہے، اس میں ایجوکیشن شامل ہے، اس میں ہیلتھ شامل ہے، اس میں اسپورٹس ہے، اس میں ریلیجیس افیئرز ہے، اس میں مائنورٹی افیئرز ہے، اس میں زکوٰۃ ریلیجیس افیئرز ہے، اس میں وومن ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبل پرسنز، جو معذوروں کے لیے ایک محکمہ ہے، اس کو بھی ہم نے کر دیا ہے۔ تو 10 محکمے جو پہلے نہیں تھے ہم نے ان میں ان کا کردار ڈال دیا ہے۔ ہم نے پہلی مرتبہ، اور کسی صوبے نے یہ کام نہیں کیا، کہ ہم نے ہر کونسل میں معذوروں کے لیے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے نشستیں رکھ لی ہیں۔ یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہم نے بہتر کیے ہیں، اس قانون کے اندر ہم نے ان کو دیے ہیں۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی نیت ہماری اچھی ہے، وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو بلدیات کے پاس تھے، کچھ تھوڑے بہت اسکول تھے اور کچھ 4 یا 5 ہاسپٹلز تھے، کچھ ڈسپینسریز تھی۔
ان کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان ہاسپٹلس کو جو بہت بڑے ہاسپٹلز ہیں لیکن وہ چلائے نہیں جا رہے ٹھیک طریقے سے, وہاں کام کرنے والے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی, وہاں مریضوں کو جو ہے سہولتیں نہیں مل رہی. تو ہماری ایک خواہش تھی, ہمارا ایک خیال ہے کہ اگر ان ہاسپٹلس پر ہم خرچہ کریں گے اور تو کراچی کے یا صوبہ سندھ کے جس طرح ہم نے بڑے بڑے ہاسپٹلس بہتر کیے ہیں, ان ہاسپٹلس کو بھی ہم بہتر کریں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو صحت کی اچھی سہولتیں ہم دے سکیں. اس میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ہے, اس کو ہم NICVT کے طرز کا ایک ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, وہ فائدہ کراچی کے شہریوں کا ہوگا. عباسی شہید ہاسپٹل 750 بیڈ کے خلاف نظرثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. محفوظ شدہ فیصلہ کل 11 بجے سنایا جائے گا. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ملازمین کے کیس میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے. ہماری کوشش انصاف اور بنیادی حقوق کا تحفظ ہے. ہمارے لیے آئین اور قانون ہی سب کچھ ہے. سپریم کورٹ میں سیکٹ امپلائیز ایکٹ 2010 قلعدم قرار دینے کے خلاف وفاقی حکومت اور برطرف 16,000 ملازمین کی نظرثانی اپیلوں پر سماعت جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ اپنی دی گئی تجاویز میں 2 وضاحتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جن ملازمین کو مس کنڈکٹ یا ڈیوٹی سے غیر حاضری پر نکالا گیا ان پر ہماری تجاویز کا اطلاق نہیں ہوگا. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ اگر تمام ملازمین کے وکلاء حکومتی تجاویز کی حمایت کرتے ہیں تو ان پر عمل ہوگا. اگر ملازمین کے وکلاء کو حکومت کی تجاویز پر اعتراض ہے تو ہم واپس لے لیں گے, اور اگر عدالت نظر ثانی منظور نہیں کرتی تو تجاویز برقرار ہیں. عدالت سے استدعا ہے کہ نظر ثانی درخواستیں منظور کرے اور فیصلہ دے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ موجودہ کیس کا رنگ بدل چکا ہے. موجودہ کیس نظر ثانی کی حدود سے باہر نکل چکا ہے. کیس نظر ثانی ہے لیکن ہم نے نئے سرے سے قانون کی تشریح شروع کر دی ہے. سرکاری محکموں میں تقرریوں کے چند بنیادی اصول ہیں. عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ سرکاری محکموں میں نوکریوں کی بندر بانٹ نہ ہو. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہم بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. سب ججز متفق ہیں کہ یہ عوامی مفاد کا کیس ہے. آرٹیکل 3(184) کا اچھا کیس تھا لیکن مرکزی کیس میں اس کا اطلاق ہو چکا ہے. سپریم کورٹ آئین اور آئینی حدود کا پابند ہے. عدالت گزشتہ 30 سالوں سے بھرتیوں کے طریقہ کار پر عمل درآمد کرا رہی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت میرٹ اور شفاف بھرتیوں پر کیے فیصلے دے چکی ہے. برطرف ملازمین سے ہمدردی ہے مگر عدالت نے آئین و قانون کو دیکھنا ہے. سہولت بھی دینا ہوگی تو آئین کے مطابق دیں. ملازمین جانے اور حکومتی تجاویز. عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو کل 11 بجے سنایا جائے گا. اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں PP 206 میں ضمنی انتخابات کے دوران پولنگ اسٹیشنز کے باہر پارٹی کارکنان کا جوش و خروش دیدنی ہے. اس وقت پارٹی کارکنان اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن نمبر 53 کی کیا صورتحال ہے وہیں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محسن ملک. یہ بتائیے گا محسن, کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ کارکنان اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں. صبح سے ہم کوریج کر رہے ہیں اور صبح کے ٹائم جو بہت کم ووٹر جو ہے باہر نکلتا دکھائی دے رہا تھا, لیکن جیسے جیسے سورج نکلا, جیسے جیسے ٹھنڈ کا ختم ہوا تو یہ جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت بھی میں جسونت نگر روڈ چوک پر ٹھہرا ہوں جہاں پر پولنگ اسٹیشن نمبر 54 اور 53 کے درمیان میں مختلف کارکنان اپنی اپنی پارٹیز کو جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے اور ہر پارٹی اس وقت یہی کہہ رہی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جیتے گا. ہمارے ساتھ کچھ کارکنان ہیں. ہاں جی, کیا کہیں گے جی آپ؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پر امید ہیں کہ ہمارا امیدوار بہت محنت اور بہت لگن سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کال پر اپنے گھر گھر جا کے ووٹ مانگے ہیں. آج اس کا انشاءاللہ پاکستان تیر پہ ٹھپا لگے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. تو کیا سمجھتے ہیں رات کو ٹرن آؤٹ کتنا نکلے گا؟ انشاءاللہ PP 206 سے تاریخی فتح پیپلز پارٹی حاصل کرے گی. آپ اس پولنگ سٹیشن پہ خود رش دیکھ رہے ہیں, یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ آج رزلٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. جی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, PTI اور تحریک لبیک سمیت کل 13 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ امیدواروں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کارکنان پر امید ہیں کہ فتح انہی کی. حسن الملک آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ. وفاقی وزراء زبیدہ جلال اور اسد عمر بھی گوادر پہنچ گئے ہیں. بلوچستان حکومت اور گوادر میں دھرنے کے شرکاء کے مذاکرات ہوئے ہیں. ظہور بلیدی کہتے ہیں تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں. رضوان سعید ہمارے نمائندے ساتھ ہیں. رضوان, کہیے گا دھرنے کے شرکاء کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟
ہاں جی بالکل، اس وقت بہت بڑی بیٹھک گوادر میں جاری ہے جس کی صدارت وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پزنجو کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء زبیدہ جلال اور اسد عمر بھی وزیر اعظم کی ہدایت پر جو اس وقت گوادر میں پہنچ چکے ہیں اور گوادر میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر ظہور بلیدی کا یہی کہنا ہے کہ مذاکرات کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے گزشتہ روز ہی اس حوالے سے کاوشیں شروع کر دی گئی تھی اور گزشتہ روز سے ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان گوادر میں موجود ہیں اور 2 دور چل چکے ہیں مذاکرات کی۔ کوششیں کی جا رہی تھی کہ دھرنے کے شرکاء کو آمادہ کیا جا سکے۔ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس جاری ہے جس میں نہ صرف دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو زیر غور لایا گیا بلکہ یہ گوادر میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی اہم جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وفاقی وزراء کو، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ گوادر میں جو دھرنا جاری ہے ان کے مطالبات پر منوان عمل درآمد کراتے ہوئے ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور گوادر میں مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، رضوان سعید آگاہ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ وفاقی وزراء زبیدہ جلال اور اسد عمر بھی گوادر پہنچ گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت اور گوادر میں دھرنے کے شرکاء کے مذاکرات ہوئے اور ظہور بلیدی کہتے ہیں کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں۔ بلوچستان حکومت اور گوادر میں دھرنے کے شرکاء کے مذاکرات تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ظہور بلیدی کا۔ ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزراء زبیدہ جلال اور ان کے ہمراہ اسد عمر دونوں گوادر میں موجود ہیں۔ اور مولانا ہدایت الرحمان نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ وفد کے ہمراہ دھرنے میں آئیں گے۔ مطالبات پر عملی یقینی دہانی کے بعد معاملے پر دستخط کیے جائیں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ وفد کے ہمراہ دھرنے میں آئیں گے اور مطالبات پر عملی طور پر یقین دہانی کے بعد ہی اس معاہدے پر دستخط کیا جائے گا۔ مولانا ہدایت الرحمان جو کہ اب سے کچھ دیر قبل 24 نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ وفد کے ہمراہ دھرنے میں آئیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مولانا ہدایت الرحمان نے 24 نیوز سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ وفد کے ہمراہ دھرنے میں آئیں گے۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، تحفظات سن نہیں لیے جاتے اور ان مطالبات کو ان کی یقین دہانی نہیں کرا لی جاتی، تب تک معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ مولانا ہدایت الرحمان نے اب سے کچھ دیر قبل 24 نیوز سے گفتگو میں کہا۔ سپریم کورٹ نے عام لوگ اتحاد پارٹی کے رجسٹریشن منسوخی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 36 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے۔ فیصلہ 2-1 کی نسبت سے جاری کیا گیا ہے۔ کیا فیصلہ دیا گیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت گشکوری۔ امانت، آگاہ کیجیے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے عام لوگ اتحاد پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور فیصلے کے مطابق جو منسوخی کے خلاف عام لوگ اتحاد پارٹی کی اپیل تھی وہ خارج کر دی گئی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ 36 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے، جبکہ 3 رکنی بینچ میں سے جسٹس مقبول باقر جو ہے انہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور اپنا اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل سمیت جو دیگر فریقین ہیں ان کو پہلے سنا جاتا اور بعد میں فیصلہ جاری کیا جاتا، اور جیسے مقبول باقر نے کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی لکھا ہے۔ تاہم جو فیصلہ ہے وہ 2-1 کی نسبت سے جاری کیا گیا ہے اور عام لوگ اتحاد پارٹی کی رکنیت منسوخی کی جو اپیل تھی وہ خارج کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا امانت۔ پشاور میں پراپرٹی ڈیلرز اور تاجر برادری کا تحریک انصاف حکومت کے خلاف احتجاج، مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں بنی گالہ میں احتجاج کی دھمکی دے ڈالی۔ سید عصمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عصمت، بتائیے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ جی بالکل، پشاور تاجر برادری اور پراپرٹی ڈیلرز نے تحریک انصاف سے نالا ہے اور بلدیاتی انتخابات میں کسی بیٹ والے کو ووٹ نہیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ پراپرٹی بات حکومتی فیصلوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج اور سڑکوں پر نکل کے بنی گالہ کے سامنے دھرنا
भी देंगे कि कहना था खैबर प्रॉपर्टी डीलर्स ने, और धमकी भी दी कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो वो महिला के सामने जमा देंगे। प्रॉपर्टी पर इजाफी टैक्सेस, खाना काश्त की बंदिश, नए रेट लिस्ट, मुख्तियारनामे के खात्मे समेत दीगर मसाइल पर हुकूमत जो है वो गैर समझिया है, ये कहना था मुजाहिरीन को। उनका ये भी कहना था कि प्रॉपर्टी पर इजाफी टैक्स से हमारा कारोबार और आवाम का सुकून सब बर्बाद होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असमत। खेल के मैदान से खबर है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मनफी आ गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी केसेस की वजह से हिचकिचाहट का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक आज का मैच खेलने के लिए कुछ खिलाड़ी तैयार नहीं। तीसरे T20 मैच के हवाले से कुछ देर में बड़ा फैसला भी मुतवक्के है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मनफी आ गए हैं, मगर इसके बावजूद खिलाड़ी हिचकिचाहट का शिकार हैं। ज़राए के मुताबिक आज का मैच खेलने के लिए कुछ खिलाड़ी तैयार नहीं हैं। तीसरे T20 मैच के हवाले से कुछ ही देर में बड़ा फैसला मुतवक्की है। और आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी केसेस की वजह से मैच के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार हैं।